الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، پر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ حق بات پہ کٹتی ہے کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام معززین علاقہ مائدین شہر سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس علاقہ چک نمبر 120 تحصیل جہانیہ جو کہ میرا ننیال ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے اپنے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کر آپ سے اپنے ایمانی جذبات اور ایمانی احساسات کا اظہار کرنے کا اللہ کا فضل ہے، مجھے موقع ملتا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں عالم اسلام کے عظیم رہنما خطیب اہل سنت استاد العلماء ولی کامل عالم باعمل حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ رب نواز ربانی صاحب دامت برکات العالیہ، مولانا ضیاء الرحمن ربانی صاحب، اور جن حضرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، بالخصوص قاری قرآن شیریں الزبان قاری محمد احمد ربانی صاحب، بھائی ابو بکر صاحب، بھائی زبیر صاحب، بھائی وسیم صاحب، اور جتنے دوست احباب، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آگے والے لوگ بول رہے ہیں اور پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے۔ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، پتہ نہیں بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں بول سکتے نہیں ہیں، پتہ نہیں بولنے کا ارادہ نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں بولنے کی قدر کا معلوم نہیں ہے۔ اب یہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بولتے۔ سب سے پہلے گزارش اتنی ہے، آپ حضرات کے سامنے اور دائیں بائیں جتنی جگہ ہے آپ اس جگہ کو پر کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ آپ کو جو بات سمجھ آئے، کیا کہنا ہے؟ میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا، میں چند باتیں آپ کو کہنے بھی آیا ہوں اور چند باتیں آپ سے سننے بھی آیا ہوں۔ خطیب یا نعت خوان کوئی بھی ہو، اسٹیج کا بندہ ہو، 40% کام اس کا ہوتا ہے اور 60% کام آپ کا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے 60% کام میں ڈنڈی مارو اور وہ 40% کام میں ڈنڈی مارے، کیونکہ اس کا کام ہوتا بھی کم ہے اور اس کی چیزیں نظر بھی زیادہ آتی ہیں، چونکہ وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہو، آپ کی چیز کم نظر آتی ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال کی طرح بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والے آخری سرے تک سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ پیچھے والے کہہ رہے کہتے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنی چپ کو تھوڑا سا توڑ دیں، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے اور اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم؟ ایسے نہیں عرب زبان بولے، سایہ ختم؟ سایہ ختم؟ اب جہاں وہ زمین ہوگی، وہ جہاں پلاٹ ہوگا، وہ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا۔ کتنے لوگ سبحان اللہ کہہ کے جنت میں پلاٹ لیں گے؟ اب جن کے ہاتھ نیچے ہیں میں کیا سمجھوں، یہ نہیں لیں گے؟ اور زور سے 1 پلاٹ لوگے؟ صرف 2 پلاٹ لوگے؟ صرف 3 پلاٹ لوگے؟ صرف 4 پلاٹ لوگے؟
بات صرف اتنی ہے، بات تو ایمان کی ہوتی ہے، بات تو نظریے کی ہوتی ہے، بات تو عقیدے کی ہوتی ہے، بات تو فکر کی ہوتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جب انسان کے اندر خود کچھ ہوگا تو بات کرنے میں بھی اسے مزہ آئے گا اور سامنے بیٹھ کے سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ میں نے کہا میرے اندر تو ہے کچھ نہیں، میں تو نکما ہوں، میں تو نالائق ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، پر جن لوگوں کا نام لیتا ہوں، جن کی بات کرتا ہوں، جن کا تذکرہ کرتا ہوں، جن کی آواز لگاتا ہوں، جن کی صدا لگاتا ہوں، جن کا پیغام لگاتا ہوں، وہ آپ جیسے نہیں ہیں، وہ مجھ جیسے نہیں ہیں، وہ چودھری صاحب جیسے نہیں ہیں، وہ خان صاحب جیسے نہیں ہیں، وہ بڈیروں جیسے نہیں ہیں، وہ سردار جیسے نہیں ہیں، وہ جاموں جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ اعلیٰ ہے، وہ تو بلند ہے، وہ تو لاجواب ہے، وہ تو بے مثال ہے، وہ تو عظیم ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے مجھے یوں کہنے دو، وہ عظیم تر ہے، وہ اعلیٰ تر ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ لاجواب ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تو قرآن میں ہے، وہ تو تورات میں ہے، وہ تو زبور میں ہے، وہ تو انجیل میں ہے، وہ تو کتابوں میں ہے، وہ تو دلوں میں ہے، وہ تو زبانوں میں ہے، وہ تو دور میں ہے، وہ تو حالات میں ہے، وہ تو وقت میں ہے، وہ تو ایمانوں میں ہے، وہ تو غیرت میں ہے، وہ تو جرت میں ہے، وہ تو بہادری میں ہے۔ سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے مولوی صاحب بتاؤ کن کی بات کرتے ہو، بتاؤ کن کا ذکر کرتے ہو، بتاؤ کس کا تذکرہ کرتے ہو۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، آپ کے میدان میں ایک نوجوان زمین پہ پڑا ہے، وجود چلی چلی ہے، وجود سے لہو کے فوارے نکل رہے۔ اس سے کسی نے پوچھا میرے بھائی تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے جواب میں کہا مجھے اتنا بتاؤ آمنہ کلال کہاں ہے، عبداللہ کلخت جگر کہاں ہے، ساقی کوثر کہاں ہے، شافی معاشر کہاں ہے، جانے جہاں کہاں ہے، محبوب خدا کہاں ہے، خیر الورا کہاں ہے، بدر الدجا کہاں ہے، شمس السوا کہاں ہے، عین و عیا کہاں ہے، اے بلئی کی زلفوں والا کہاں ہے، علم نشرہ کے سینے والا کہاں ہے، مازاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا کہاں ہے، عزت کائنات کہاں ہے، شوکت کائنات کہاں ہے، وقار کائنات کہاں ہے، علم کائنات کہاں ہے، عمل کائنات کہاں ہے، خصوصی کائنات کہاں ہے، اخلاص کائنات کہاں ہے، وضاحت کائنات کہاں ہے۔ اسے اس بھائی نے بتایا اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے۔ اس نے کہا بھائی تو چل نہیں سکتا، تو اٹھ نہیں سکتا، تیرے وجود میں سکت نہیں ہے، تیرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں تجھے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پیغمبر کے پاس لے جاؤں، مجھے اتنا بتا کیا کرنا چاہتے؟ اس نے جواب میں کہا میں مرنے سے پہلے اور دنیا چھوڑنے سے پہلے، روح کے تعلق کو جدا کرنے سے پہلے آخری مرتبہ امام الانبیاء کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں بغیر چہرہ دیکھے مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا تجھے اٹھا کے لے جاؤ دنیا کے لوگوں، اس نے کہا تو مجھے اٹھائے گا، لوگ صاحب بھی نہیں کہیں گے، یار نہیں کہیں گے، تابعدار نہیں کہیں گے، فرما بردار نہیں کہیں گے، میں ریگتا جاؤں گا، میں گھسٹتا جاؤں گا، اور وہ ریگتا ریگتا پہاڑ پہ چڑھا، گھسٹتا گھسٹتا پہاڑ پہ چڑھا، اور جب میرے آقا کے قدموں میں پہنچا اس نے اپنے لبوں سے محبوب کے قدموں پہ پہنچا دیا۔ آقا کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا میرے صاحب کسی نے جنتی دیکھ لو اسے، کسی نے جنتی دیکھ لو اسے دیکھو۔ میں نے کہا میں ان کی بات کرتا ہوں، میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے مجھے ان کا نام لینے کی وجہ سے ستایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، گولی ماری جا سکتی ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہتھکڑی پہنائی جا سکتی ہے، بیڑی پہنائی جا سکتی ہے۔ میں آپ اپنے ایمانی جذبات اور غیرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں میں نے عزم کیا ہوا ہے صاحب تمہاری عزت کے لیے کٹنا پڑا کٹ جاؤں گا، ذبح ہونا پڑا ذبح ہو جاؤں گا، قربان ہونا پڑا ہو جاؤں گا، وجود کے پکڑے کروانے پڑے کروا دوں گا، تمہاری عزت پہ کسی کو بھوکنے نہیں دوں گا۔ تمہاری عزت پہ کسی کو بھوکنے نہیں دوں گا۔ اور دنیا کے لوگوں
صحابہ کو بھونکنے والا دیکھو ہے کون؟ کمی، کمینہ، بدبخت، دجال۔ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے دو، جسے باپ کا پتہ نہیں ہے صحابہ پہ تبرع کرے، صحابہ کو گالی دے۔ صحابہ کی عظمت تو دیکھو، ان کی عظمت پہ اللہ کا قرآن اتر چکا ہے۔ کوئی ایرے غیرے لوگ ہیں، کوئی چھوٹے لوگ ہیں، کوئی معمولی لوگ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ حق نواز نے پڑھا تو رہا نہ گیا، قبر میں اتر گیا۔ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اسار القاسمی 27 سال کی عمر میں اپنی 1 سال کی شادی چھوڑ کے قبر میں تو اتر گیا، صحابہ کا دفاع کرنا نہ چھوڑا۔ اتنے عظیم ہیں کہ صحابہ کی عزت کے لیے اعظم طارق علل اعلان کہتا رہا، میں اپنے تینوں بچوں کی گردنیں اتار کر اسلام آباد آؤں گا، مجھے بدلے میں صحابہ کی عزت کا قانون چاہیے۔ کیا کیا؟ کون سا جرم کیا؟ کون سی زیادتی کی؟ دنیا کے لوگوں صرف کی تو صحابہ سے محبت کی۔ کیا کی؟ زور سے، آواز سے، اور زور سے، تھوڑی سی محبت سے، تھوڑا سا پیار سے، تھوڑا سا جذبے سے، تھوڑا سا جنون سے، اپنے شہر اور علاقے کو بھول کر، اپنے بیوی بچوں کو بھول کر، اپنے رشتہ داروں کو بھول کر، اپنے خاندان کو بھول کر، ساری کائنات کو بھول کر صرف صحابہ سے محبت کی، اور نہ صرف محبت کی بلکہ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور حق اس طرح ادا کیا بلکہ یہ جان جو ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا آج کے بعد یہ جان ہماری نہیں ہے، آج کے بعد یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہماری جان بھی صحابہ کے لیے ہے، ہمارا مکان بھی صحابہ کے لیے ہے، ہمارا مال بھی صحابہ کے لیے ہے، ہماری اولاد بھی صحابہ کے لیے ہے، ہمارے بچے بھی صحابہ کے لیے، ہماری عزت بھی صحابہ کے لیے۔ دنیا کے لوگوں جنہوں نے صحابہ کی عزت پہ کچھ نہیں بچایا، سب کچھ لٹایا، تو اللہ نے دنیا میں انعام انہیں یہ دیا کہ وہ قبر میں اترے تو قبر سے خوشبو آ گئی۔ سوال کرنے والے سوال کریں گے، اور سوال کرنے کے بعد پوچھیں گے مولوی صاحب کوئی ایک بتاؤ، ایک۔ میں نے کہا اپنے سوال کو بدلو، سوال یوں کرو کوئی ایک دکھاؤ جس کی نہ آئی ہو۔ ایسے نہ کہو کہ کوئی ایک بتاؤ، ایسے کہو کہ وہ ایک بتاؤ جس کی قبر سے نہ آئی ہو۔ لاتعداد لوگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ ابھی قبر میں علامہ ندیم شہید کو اتارا، میں موقع کا گواہ، ابھی قبر میں اترے، فوراً وقت پہ خوشبو محلے میں پھیل گئی۔ اس وقت اکابرین نے میڈیا والوں کو بلا کے کہا، میڈیا والوں تم کہتے تھے صحابہ کے لیے مر کے کیا ملتا ہے، آؤ قبر پہ کھڑے ہو کے خوشبو سونگو، ہم تمہیں کہتے ہیں یہ ملتا ہے۔ تم کہتے ہو میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں صحابہ کی عزت کے اوپر مر کے مزہ ملتا ہے، ہمیں آخرت ملتی ہے، ہمیں جنت ملتی ہے، اور ہمیں کائنات کا رب ملتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ صحابہ کی عزت پہ مرنا چاہیے نہیں مرنا چاہیے؟ صحابہ پہ جان لٹانی چاہیے نہیں لٹانی چاہیے؟ صحابہ کے لیے جوانیاں لٹانی چاہیے نہیں لٹانی چاہیے؟ آج 1400 سال کے بعد آپ کے مکتب، علاقہ، شہر اور گاؤں، قصبے، دیہات میں کوئی آدمی کتاب لکھے، اس کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ کرے، آپ کا ذکر کرے، آپ کا حوالہ دے، آپ کی بات کرے، آپ کہتے ہو مولوی صاحب میں بڑا عظیم ہوں، میرا ذکر فلاں شیخ الحدیث نے کیا ہے، میرا ذکر فلاں محدث نے کیا ہے، میرا تذکرہ فلاں عالم نے کیا ہے، میرا نام کتاب میں فلاں عالم دین نے لکھا ہے۔ میں نے کہا تم اس کتاب میں آنے کی وجہ سے عظیم ہو گئے، میں یوں ہی تو نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حذیفہ، حنظلہ، معاذ، معتز اللہ کی کتاب میں آنے پر عظیم ہو گئے۔
तज़किरा, सहाबा हदीस में तज़किरा, सहाबा ज़बूर में तज़किरा, सहाबा किताबों में तज़किरा, सहाबा सहीफों में जिक्र, सहाबा अकाबरीन की ज़बान पर जिक्र, सहाबा औलिया की ज़बान पर जिक्र, सहाबा अतकिया की ज़बान पर जिक्र, सहाबा नेकोकार की ज़बान पर जिक्र, सहाबा शख्सियतदार की ज़बान पर जिक्र, सहाबा अल्लाह वाले की ज़बान पर जिक्र, सहाबा जज की ज़बान पर जिक्र, सहाबा प्रोफेसर की ज़बान पर जिक्र, सहाबा पढ़े लिखे की ज़बान पर जिक्र, सहाबा ना पढ़े की ज़बान पर जिक्र, सहाबा जाहिल की ज़बान पर जिक्र, सहाबा आलिम की ज़बान पर जिक्र, सहाबा हाफिज की ज़बान पर जिक्र, सहाबा देहाती की ज़बान पर जिक्र, सहाबा किताब किसान की ज़बान पर जिक्र, सहाबा खेती बाड़ी करने वाले की ज़बान पर जिक्र, सहाबा डॉक्टर की ज़बान पर जिक्र, सहाबा इंजीनियर की ज़बान पर जिक्र, सहाबा प्रोफेसर की ज़बान पर जिक्र, सहाबा जी हाँ सहाबा ईमान का मसला है, सहाबा ईकान का मसला है, सहाबा खैरत का मसला है, सहाबा जुर्रत का मसला है, सहाबा बहादुरी का मसला है, सहाबा अकीदे का मसला है, सहाबा नजरिए का मसला है, सहाबा मसला चक नंबर 120 में रहने वाले मौलाना रब्बानी रब्बानी का मसला नहीं है, सहाबा मुल्तान में बैठने वाले कारी अलीम जलंधरी का मसला नहीं है, सहाबा बाबुल उलूम में मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर का मसला नहीं है, सहाबा अकाबरीन मिल्लत का मसला नहीं है, बल्कि सहाबा गैरत का मसला है, सहाबा जन्नत का मसला है, सहाबा हकीकत का मसला है, सहाबा बाज़री का मसला है, सहाबा दिलेरी का मसला है, सहाबा रोशनियों का मसला है, सहाबा हुकूक का मसला है, सहाबा गैरत का मसला है, सहाबा बस्तियों की बात नहीं है, सहाबा बुलंदियों की बात है, सहाबा उरूज की बात है, सहाबा मकाम की बात है, सहाबा मर्तबे की बात है, सहाबा शान की बात है। दुनिया के लोगों अत्ताइबुन जिन्हें कहा जा रहा है ये वही तो हैं, अलाबिदुन जिन्हें कहा जा रहा है ये वही तो हैं, अस्साइउन जिन्हें कहा जा रहा है ये वही तो हैं, और जिन्हें रज़ी अल्लाह कहा जा रहा है ये वही तो हैं, जिन्हें उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा जा रहा है ये वही तो हैं, और जिन्हें मुहाजिरून कहा जा रहा है ये वही तो हैं, जिन्हें मुत्तक़ून कहा जा रहा है ये वही तो हैं, और इनके सजदों का जिक्र कुरान में है, तिलावत का जिक्र कुरान में है, रुकू का जिक्र कुरान में है, क़याम का जिक्र कुरान में है, सजदों का जिक्र कुरान में है, तिलावत का जिक्र कुरान में है, रियासत का जिक्र कुरान में है, इताअत का जिक्र कुरान में है, और इनकी जवानियों का जिक्र कुरान में है, हाथ में तलवार उठाएं ज़िक्र कुरान में है, बदर में पहुंचे ज़िक्र कुरान में है, खैबर में पहुंचे ज़िक्र कुरान में है, तबूक में पहुंचे ज़िक्र कुरान में है, यरमूक में पहुंचे ज़िक्र कुरान में है, और ये ग़ज़वात में जाए तज़किरा कुरान में है, इनका हाथ कटे तज़किरा कुरान में है, पाँव कटे तज़किरा कुरान में है, गर्दन कटे तज़किरा कुरान में है, अपने बच्चों को छोड़े तज़किरा कुरान में है, घर बार छोड़े तज़किरा कुरान में है, कभी ना छोड़े तज़किरा कुरान में है, माँ को भी चले तज़किरा कुरान में है, या सब कुछ छोड़ के आए तज़किरा कुरान में है, माल की परवाह न करें तज़किरा कुरान में है, जायदाद की परवाह न करें तज़किरा कुरान में है, रिश्तेदारों की परवाह न करें तज़किरा कुरान में है, नाम की परवाह न करें तज़किरा कुरान में है, और ये किसी चीज की परवाह न किए बगैर मैदानों में आए, तख्तेदार पे चढ़ जाए, इन्हें जलते हुए कड़ाव में डाला जाए, दरियाओं में बह जाए, और जिंदा दरगोर कर दिया जाए, इनका जिक्र तो कुरान में है। वजह क्या है, एहतराम क्या है, मनसब क्या है, अकीदत क्या है, इनाम क्या है, उल्फत क्या है। रब ने जवाब में कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन्हु, और ये मुझसे राजी और मैं अल्लाह इनसे। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, शोहदाए नमूसे सहाबा, नारे तकबीर। तुझसे तेरा उस्ताद भी राजी है या नहीं तुझे पता नहीं है, तुझसे तेरे माँ बाप भी राजी है या नहीं तुझे पता नहीं है, ये भी दुनिया में है, इनसे रब राजी है, ये भी दुनिया में है, इन्हें रब आसमानों से सलाम भेजता है, नाम ले ले कर भेजता है। इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी शान है। आपसे पूछता हूँ, दिलों पे हाथ रखो, सहाबा को छोड़ दिया जाए? गैरतमंद बोले नहीं, नहीं गैरतमंद बोले। मुझे लाइट के परली तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा, गैरतमंद बोले। अकनबास की कुर्बानी और जद्दोजहद और तकलीफें और जिसकी नजरों में हो वो वाले
ڈال دیا جائے, صحابہ کے تذکرے نہ کیا جائے, صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے, صحابہ کے چرچے نہ کیا جائے, صحابہ کی باتیں نہ کیا جائے. میں آج برملا کہتا ہوں, ایک طبقے نے صحابہ کی برملا گستاخی کا فیصلہ کیا ہے, ہم نے صحابہ کی برملا تعریفوں کا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ کوئی انضباط نہیں آئے گا, ہم عصمت بیان کرنے سے باز پھر کیا کرے گا؟ گولی مار دے گا, تختے دار پہ لٹکا دے گا, ہتھ کڑی بیڑی پہنا دے گا. قبر میں چلے جائیں گے تب بھی صحابہ کو چھوڑنے والے زور سے, آواز سے, محبت سے, پیار سے. اور ایک طبقے نے ارادہ کیا تھا, ہم افغانستان کو خالی کرائیں گے. بھول تو نہیں گئے بھائی, بھول تو نہیں گئے, افغانستان کو خالی کریں گے. سینہ چوڑا کیا تھا, اسلحہ اٹھا لیا تھا اور کہا سپر طاقت. کیا کہا تھا؟ ہم سپر طاقت ہیں. چلے گئے, 20 سال لڑتے رہے. میری ناقص معلومات کے مطابق 20 سال. زور سے, کتنے سال؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا کابرین آپ بتاؤ, بزرگوں آپ بتاؤ, ولیوں آپ بتاؤ. میں نے کہا آپ سے ہمیشہ پوچھا, آج ڈاکٹروں تم بتاؤ, ججوں تم بتاؤ, پروفیسروں تم بتاؤ, دنیا داروں تم بتاؤ, تاجروں تم بتاؤ, کیا ہوا؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا, تلک الایام نداولها بین الناس. تلک الایام نداولها بین الناس. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ اس نے بتا دیا کائنات میں اگر کوئی ازل سے ابد تک کوئی سپر طاقت ہے تو اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ والے اللہ کے نام زور سے لیں, ہاتھ بلند کر کے لیں, تھوڑی سی محبت سے لیں, تھوڑا سا پیار سے لیں. اور میں آپ کی تھوڑی معلومات میں اضافہ کروں, مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ لائٹ جانے کا بعد نہیں تھا, وہ لائٹ جلنے کے وقت تھا. جب بجھ گئی تو یہ ایکسٹرا ٹائم تھا. اس ٹائم پہ میں نے دیکھا نعت خوان نہیں پڑھ سکتے. نعت خوان وہ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا, میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو نہیں, میں تو لگا رہا, میں تو چلتا رہا. آپ کو بھی لاکھوں سلام, آپ بھی چلتے رہے. کنجوسی نہ کرو, پیسے آج تک میں نے تم سے نہیں مانگے. اور زور سے, کم سے کم سبحان اللہ تو حق ہے میرا. تلک الایام نداولها بین الناس. میں نے فیس بک انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, جب وہ فوجی اپنے گھر واپس جا رہے تھے نا, گلی میں چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. فوجی جا رہا تھا اور وہ فوجی کو یہاں تک آتا تھا بچہ. اس بچے نے لکڑی سے فوجی کو مارا, اور جب اس نے مارا تو فوجی پلٹ کر اسے غصہ دکھانے لگا, تو اس نے لکڑی نیچے پھینکی اور یوں ہاتھ کا اشارہ کیا, جاتا ہے یا. میں نے کہا ربا تیری عظمت ہے, ربا تیری شان ہے, تیرا مقام ہے, تو کسی کو ذلیل کرتا ہے تو چھوٹوں سے, اور کسی کو عزت دیتا ہے تو چھوٹوں سے. اللہ تیری قدرت ہے, اللہ تیری عظمت ہے, اللہ تیری طاقت ہے, اللہ تیرے فیصلے لاجواب ہیں, بے مثال ہیں, عظیم ہیں, عظیم المرتبت ہیں, اعلیٰ ہیں, بلند قبول ہیں. اللہ ہمیں کل بھی قبول تھے, آج بھی قبول ہے, قیامت تک قبول ہے. ربا ہم بھی 35 سالوں سے ایک طبقے کو, جس کے پاس ابو بکر نہیں ہے, عمر نہیں ہے, عثمان نہیں ہے, علی نہیں ہے, معافیہ نہیں ہے, طلحہ نہیں ہے, زبیر نہیں ہے, اسے کہتے ہیں. اور جس کے گھر میں, اور جس کے دل میں, جس کے دماغ میں, جس کی سوچ میں, جس کے خیال میں, جس کی فکر میں, جس کے انداز میں, جس کی تحقیق میں, جس کے علم میں, جس کے عمل میں صحابہ نہیں, وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. اور وہ مومن کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, قیامت تک اسے مومن کہا جا سکتا. مومن کہا جا سکتا. لوگ بولیں گے مولوی صاحب
صاحب بڑی عجیب بات کر دی, سخت بات کر دی. میں نے کہا جب اس نے ابو بکر کو برملا کافر کہا تھا وہ سخت نہیں تھی؟ جب اس نے چوک پہ کھڑے ہو کے میرے پیغمبر کے سالے امیر معاویہ کو کافر کہا تھا, لعنت دی تھی, اس وقت زیادتی نہیں تھی. ہمیں امن کی بات بتاتے ہو, ہمیں پیار کا درس دیتے ہو. ہم سے پیار کی امید مت رکھو, امن کی امید مت رکھو. کیوں؟ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جان کی قیمت ہے. ہم اس جان کو صحابہ کی ایک جان پہ ہزاروں جانیں قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے نہیں کر چکے؟ اور ایک لمحے بھی توجہ توجہ بابا جی توجہ, بابا جی توجہ, پریشان نہ ہو. وہ کل بھی کافر تھا, وہ آج بھی کافر ہے, اور وہ قیامت تک. آپ کو اپنے گلے خراب کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو شور مچانے کی ضرورت ہے. حق نواز بول رہا ہے, زور سے زور سے زور سے زور سے. حق نواز بول رہا ہے. حق نواز بولتا رہا تھا, حق نواز گرجتا رہا تھا, حق نواز بول رہا ہے رب کعبہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے ابو بکر عمر عثمان کو جو نہیں مانتا اسے مسلمان ہم مانتے ہیں. زور سے اور زور سے. مجھے ایک پروگرام پہ ایک ساتھی نے پرچی دی, کیا دی, اور پرچی میں لکھا تھا, بہت ساری تفصیل تھی, آپ کے سامنے نہیں رکھتا, آپ میرے جملے سے سمجھو. اس نے کہا مولوی صاحب پرچی میں تھا ان کو آپ کے یہ تو مانتے ہیں, ان کو آپ کے یہ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کھلی بات, امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بات صرف اتنی ہے جسے ابو بکر اچھا نہیں لگتا تو کیسے لگتا ہے؟ اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. اسے ابو بکر اچھا نہیں لگتا, حضرت صاحب آپ کیسے اچھے لگتے ہو؟ اچھا ابو بکر میں ایسی کوئی ادا نہیں تھی جو آپ میں ہے. آپ ابو بکر سے بڑے ولی ہو, آپ کا ذکر کیا قرآن میں ہے؟ آپ کا پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہو؟ پھر اس نے کہا مولوی صاحب آپ کا جواب, یہ تو آپ کا, پھر مجھ سے سوال تھا. میں نے کہا جواب یہ کہ جسے ابو بکر کا دشمن اچھا لگے وہ ہمارا ہو سکتا؟ اور زور سے, اور زور سے. تجھے ابو بکر کی صداقت کا حیا نہ آیا, تجھے صدیقہ کی عظمت کا حیا نہ آیا. جس کے اوپر تہمت لگی تو اللہ اپنے قرآن میں جس کی صفائیاں دیتا رہا, تجھے اس کا حیا نہ آیا. پھر ہمیں بھی تیرا حیا آ سکتا؟ ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہم نے اس جان کو ان کے لیے وقف کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, اسی رستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پا کر قبر میں اترنے کا عزم کر چکے ہیں. اگر عزم شہادت مقدر میں نہ بھی ہوئی, جب تک اس وجود میں سانس چلے گا ذکر صاحب ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ بھی کرو گے, پکی بات ہے. مسجد میں بیٹھ کے جو وعدہ کرے وہ بڑا لعنتی ہوتا ہے, جھوٹا وعدہ نہیں چاہیے. کرو گے, ہاتھ بلند کر کے کرو گے, ابو بکر سے محبت کرو گے, عمر عثمان سے محبت کرو گے, علی معاویہ سے محبت کرو گے. آخری بات میرے دوستوں نے ذمہ لگایا, تھوڑی سی بات حضرت معاویہ پہ کیجئے گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں ہمارے اس طبقات میں بھی بڑا مشکوک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. نہیں جی آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر ایسے نہیں, بھائی صحابی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحابی پہ بھی افیوں ولا تنہرما, صحابی پہ بھی زبان اور آواز اونچی کرنے کی اجازت. اور زور سے عظمت کو سمجھو. حضور نے بلا لیا معاویہ ادھر آؤ. حضرت معاویہ آ گئے. حضور نے کہا معاویہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا دینا چاہتا ہوں؟ زور سے. کیا دینا چاہتا ہوں؟ تحفہ دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ
آپ معاویہ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا معاویہ میں دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کیا؟ معاویہ ابو میرے محمد کی چادر قبول کرو. کیا قبول کرو؟ توجہ، کیا قبول کرو؟ محمد کی چادر قبول کرو. حضرت معاویہ نے حضور کی چادر لی اور ایک صندوق میں اکیلی چھپا کر اور صندوق کو تالا لگا دیا. کیا لگا دیا؟ ہجرت والی رات حضرت علی کو حضور نے اپنا بستر دیا، حضور نے اپنی چادر دی، حضور نے اپنا تکیہ دیا، اور علی حضور کے بستر پر سو گئے. حضور نے امانتیں دی مکے والوں کی، علی سو گئے. میں نے صبح تخیلات کی دنیا میں علی سے پوچھا، علی بتاؤ نا کتنا مزہ آیا، علی بتاؤ نا کیسا لگا. علی کہتے ہیں جو سکون یہاں ملا کائنات میں کہیں اور ملا. زور سے، آواز سے، کائنات میں کہیں اور ملا. ایک طبقے نے کہا علی کو حضور نے سونے کے لیے چادر دی. میری بات کو یہاں روک کر میرے ساتھ حضرت معاویہ کی اس صندوق کے پاس چلو. معاویہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. حضرت معاویہ نے اپنے خادم سے کہا میری صندوق کھولو. خادم نے سوچا وقت کا امیر المومنین رہا ہے، 22 لاکھ مربع 65,64,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے. اس نے اپنی صندوق میں سونا چھپایا ہوگا، چاندی چھپائی ہوگی، زواہرات کو چھپایا ہوگا. حضرت معاویہ کی صندوق کو کھولا گیا، اس کے اندر سے جو کپڑا نکلا وہ محمد کی چادر کیا تھی؟ حضرت معاویہ نے کہا میری وصیت ہے جب معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو معاویہ کو کفن محمد کی چادر میں دیا جائے. اور زور سے، اور زور سے. مجھے یقین ہے آپ کو بات میری نہ سمجھ آ رہی ہے نہ پسند آ رہی ہے. میں مجبور ہوں اب شروع جو کر کھڑا ہوں کسی کونے تو لگانا ہے. رشیدی صاحب آپ کا کام ہے، آپ ماہر ہیں. انہیں اٹھائیے بھی گا، انہیں ہلائیے بھی گا، انہیں جھنجھوڑیے بھی گا، اور ان سے کچھ لیجئے. میں سبحان اللہ کی بات کروں پریشان نہ ہو. الحمدللہ رشیدی صاحب بھی آپ سے پیسے نہیں مانگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے کفن حضور کی چادر میں دیجئے گا. کہنے والا کہتا ہے علی افضل ہے، علی بہترین ہے، علی لاجواب ہے. میں نے کہا انکار کرنے والا کافر ہے. انکار کرنے والا، میں نے کہا عظیم ہے، میں نے کہا اعلیٰ ہے، میں نے کہا بہترین ہے، میں نے کہا لاجواب ہے، میں نے کہا بلند نہیں بلند تر ہے، میں نے کہا اعلیٰ نہیں اعلیٰ کی بھی بلندیوں پر ہے. میں نے کہا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی سب سے بڑا ہے. میں نے کہا علی بڑا ہے پر چھوٹے معاویہ کو بھی تو دیکھ. علی ایک رات حضور کی چادر میں سوئے، کہنے والا کہے عظیم، اور معاویہ 1400 سال سے حضور کی کافر میں چادر میں سوئے. عظیم نہیں ہوگا؟ اعلیٰ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا پھر مجھے کہنے دے جو معاویہ پہ بک بک کرے، اپنی زبان کھولے، اپنے دماغ کو استعمال کرے، اسے کہو پہلے ابو ڈھونڈ، معاویہ کی عظمت بعد میں ڈھونڈنا. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تب سے، یہ بازو میرے ہی آزمائے ہوئے ہیں. آخر میں اتنا کہوں گا، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تاریں ہٹا دو. جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو، وہاں میرے سینے کی دھڑکن.